سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے. پھر کوئی بتائے آقا کی، پھر کوئی بتائے آقا کی گفتار کا عالم کیا ہوگا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے تذکرہ جاری ہے. درود پاک سے آغاز ہوا. سن سن کے صحابہ کی باتیں کفار مسلمان ہوتے تھے. پھر کوئی بتائے آقا کی گفتار کا عالم کیا ہوگا. جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا. وہ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا. تو اب آقا کی یہ جو گفتار ہے، دیدار ہے، کردار ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ذریعے اسلام کی ترویج کر رہے ہیں. اور اسلام الحمدللہ پھیلتا جا رہا ہے، پھیلتا جا رہا ہے. ہر محاذ پر مشرکین مکہ کو شکست ہو رہی ہے، ذلت کا شکار ہو رہا ہے. یعنی یہاں تک بتایا گیا کہ شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو کہ جس میں کوئی نہ کوئی ایک فرد مسلمان نہ ہو. ہر گھر میں کوئی نہ کوئی فرد ضرور مسلمان ہو گیا تھا. یعنی یہ عالم تک تھا کہ کہیں شوہر کافر تھا تو بیوی مسلمان تھی، کہیں باپ کافر تھا بیٹا مسلمان تھا. یعنی کوئی ہر گھر میں اسلام اور کفر کی ایک جنگ تھی، ایک معاملہ تھا تو کہ چل رہا تھا. یہ عجیب و غریب عالم. اور آقا دعوت دے رہے ہیں. اب ہر طرف جو نوجوان ہیں وہ اپنے سرداروں سے ان بتوں کے بارے میں سوالات کرتے نظر آ رہے ہیں. بھائی یہ کون ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا معاملہ ہے. ایک ہلچل تھی، ایک کشمکش تھی جو میرے آقا کی دعوت تبلیغ دیتے ہی پورے مکے میں پھیل چکی تھی. آقا کی آمد سے دنیا میں نور پھیلا، آقا کی دعوت سے مکے میں ایک کشمکش تھی جو پھیل چکی تھی. آئی جو صحابہ تک یہ خبر، کفار سے بولے خوش ہو کر، سبحان اللہ. اب لاؤ کوئی ایسا لکھ کر، انا اعطینا کل کا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا شان ہے، شان خیر البشر. سبحان اللہ. انا اعطینا کیا کہنا ہے، کل کوثر. کیا کہنا ہے. سبحان اللہ. اب مشرکین مکہ دن رات مشورے کرتے کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. اسلام پھیلتا جا رہا ہے، کیا کریں. سرکار دو عالم اپنی دعوت پر قائم تھے ظاہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب جب ان مشرکین مکہ کے پاس کوئی، اب آپ نے اس سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات میں سنا ہے کہ کس طریقے سے قوم کے سرداروں کو جب تکلیف ہوتی تھی تو پھر وہ کیا کیا پلاننگز کرتے تھے. تو وہ آپ نے واقعات سنے تھے حضرت آدم کے، حضرت نوح کے. اب یہ فخر آدم کی بات ہو رہی ہے، فخر نوح کی بات ہو رہی ہے. تو اب مشرکین مکہ نے جب یہ دیکھا، اب جب کوئی چارہ نہیں رہا، کیا کیا سب نے اجتماعی طور پر سب حضرت ابو طالب کے پاس آیا سب مل کر، اور بڑا دو ٹوک انداز میں مطالبہ کر دیا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، اور اگر آپ نے ان کا ہی ساتھ دینا ہے تو پھر ہماری طرف سے اعلان جنگ سمجھیں. حضرت ابو طالب قربان جائیں، ثابت قدم رہے. اور جب یہ بات حضرت ابو طالب کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی ہے، تب یہ وہ موقع تھا کہ جب میرے آقا نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تب بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حق کی دعوت سے باز نہیں آئے گا. اللہ اکبر. یہ موقع. شاعر نے فرمایا شرارت میں کمی کوئی نہ کی اشرار مکہ نے. اشرار مکہ، شرارت میں کمی کوئی نہ کی اشرار مکہ نے، مسلمانوں کو بے بس کر دیا کفار مکہ نے. مگر اس پر بھی جب بڑھتے رہے پیرو محمد کے، ظلم بڑھ رہے ہیں لیکن پیروکار بھی بڑھ رہے ہیں.
مگر اس پر بھی جب بڑھتے رہے پیرو محمد کے تو باہم مشورے ہونے لگے، ایذائے بے حد کے مشورے کرنے لگے کہ اب کس طریقے سے مزید تکلیف پہنچانی ہے۔ یہ فرزندان تاریکی جو نور حق سے چندھیا ہے ہوئے ایک دن اکٹھے اور ابو طالب کے گھر آئے، ہوئے ایک دن اکٹھے اور ابو طالب کے گھر آئے، کہا ہم کو بھتیجا آپ کا بے دین کہتا ہے، ہمارے دین کو انسان کی توہین کہتا ہے، برا کہتا ہے وہ چھوٹے بڑے سارے خداؤں کو، حبل کو، لات کو، عزا کو، دیوی دیوتاؤں کو، ہمارے باپ داداؤں کو بھی گمراہ کہتا ہے، سو وہ اپنے خدا کے سوا سب کو غیر اللہ کہتا ہے۔ بس اب برداشت کر سکتے نہیں ہم ان کی جرت کو، جس جرت کے ساتھ میرا آقا پیغام پہنچا رہا ہے، بس اب برداشت کر سکتے نہیں ہم ان کی جرت کو، اور اب دھمکیاں دے رہے ہیں اپنے طور پہ، کسی دن دیکھ لیں گے ان کو اور ان کی نبوت کو، تم ان کا ساتھ چھوڑو۔ حضرت ابو طالب سے کہہ رہے ہیں تم ان کا ساتھ چھوڑو یا کرو تنبیہ، سمجھاؤ، ورنہ کیا ہوگا، وگرنہ جنگ کا سامنا کرو، میدان میں آؤ۔ اب یہ معاملہ یہاں تک پہنچ رہا ہے۔ اب سرداران قریش کی دھمکیوں اور شکایتوں کے جواب میں سرکار دو عالم کے عزم اور استقلال میں کوئی کمی نہیں ہو رہی، مزید اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ آپ نہایت پرعزم انداز میں اپنے چچا کے سامنے دو ٹوک انداز میں اپنی دعوت کے کام کو جاری رکھنے کا اعلان فرما رہے ہیں۔ کیا کہا؟ کہا قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن، قسم اللہ کی سارا جہاں بھی ہو اگر دشمن، یہ سب شیطان کے ساتھی بڑھیں ہو کر بشر دشمن، جفا و ظلم کی آندھی چلے طوفان آ جائیں، مٹانے کو میرے شداد اور حامان آ جائیں۔ اگر یہ بھی ہو جائے کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، کسی دھمکی کسی ڈر سے میرا دل گھٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتا، مجھے یہ فرض ادا کرنا ہے، اس سے ہٹ نہیں سکتا، میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، میرے ہاتھوں میں لا کر چاند سورج بھی اگر رکھ دیں، بھائی میرے پیروں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دیں، میں سب کچھ رکھ دیں، کیونکہ میرے آقا کی جو ٹھوکر پہ تھا نا بھائی یہ زمانہ، میرے پیروں تلے روئے زمین کا مال و زر رکھ دیں، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا۔ بت شکن آیا یہ کیا کہہ کہنا ہے؟ اوندھ بل بت گر پڑے، کیا کہنا ہے؟ جھوم کر کہتا تھا کعبہ الصلاۃ، کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، اے شہنشاہ مدینہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، السلام، زینت عرش سبحان اللہ، الصلاۃ والسلام۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کہا خدا کے کام سے میں باز ہرگز رہ نہیں سکتا، یہ بت جھوٹے ہیں، میں جھوٹوں کو سچا کہہ نہیں سکتا، میں سچا ہوں تو بس میرے لیے میرا خدا بس ہے، میں سچا ہوں تو بس میرے لیے میرا خدا بس ہے، کسی امداد کی حاجت نہیں، اس کی رضا بس ہے، کسی امداد کی حاجت نہیں، اس کی رضا بس ہے، میرا ایمان ہے ہر شے پہ قادر حق تعالی ہے، وہی آغاز کو انجام تک پہنچانے والا ہے۔ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے، سبحان اللہ، رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے۔ کیا کہنا ہے؟ دنیا کے انسان سبھی شرک و بدعت کرتے تھے، رب کے تھے بندے پھر بھی بت کی عبادت کرتے تھے، بت خانے ہیں دھرائے میرے نبی ہیں جب آئے، پڑھنے لگی مخلا۔ کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو بس اب جب حضرت ابو طالب نے سرداران قریش کی کسی بھی بات کو ماننے سے انکار کر دیا
تب یہ وہ مرحلہ تھا جب سرداران قریش نے براہ راست اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدف ظلم بنانا شروع کر دیا، چاہے وہ ظلم جسمانی تکالیف دینے پر ہوں یا ذہنی اذیت دینے کا، اور ایسی تکالیف کے بیان کرتے ہوئے روح کانپ جائے۔ یعنی اللہ اکبر، سرکار دو عالم راستے سے گزرتے تو مکے کی اوباش لوگ آپ کو کاہن اور ساحر کہہ کے پکارتے، اللہ اکبر۔ اور ابھی آپ نے شعر پڑھا، ابو لہب کی بیوی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ میں اور گھر کے سامنے کانٹے بچھاتی، سرداران قریش تمسخر اڑاتے اور آپ کے سامنے آپس میں ہنس کر کہتے کہ یہ ہیں جن پر اللہ نے وحی نازل کی ہے۔ اسی طرح آپ سے نبوت کے حق میں ہونے کی نشانیاں مانگتے، مختصر یہ کہ مرد، عورت، جوان، بوڑھے، سردار، غلام، کوئی ایسا نہ تھا کہ جو سرکار دو عالم کو کسی بھی قسم کی اذیت دینے میں کوتاہی کرتا۔ لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا شیوا ہے، بس میں ایک شعر پیش کرتا ہوں پھر ہم درود پاک سے اختتام کرتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ کی شان رحمت تو ذرا دیکھو، ستم سہتے تو ہیں لیکن ستم ڈھایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ یہ دربار محمد ہے بھئی، یہاں اپنوں کا کیا کہنا۔ اب اس ماحول کے تناظر میں بھی دیکھ لیں، جن لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے ان کو تو عطا ہی عطا ہے، لیکن جو ایذا پہنچا رہے ہیں ان کو، جو خطا ہی خطا کر رہے ہیں ان کے لیے بھی عطا ہی عطا ہے، کیونکہ یہ دربار محمد ہے۔ یہاں اپنوں کا کیا کہنا بھئی، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، پڑھیے اگر درود تو ملتا ثواب ہے، بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے۔